رسالت ماں مکہ میں آئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار رات کی تنہائی میں حضرت ابو طالب کے گھر آئے، کہنے کہ ہم تیرے بھتیجے محمد سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار حضرت عمران نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت ماں کو بلایا، کیا کہنے ابو طالب تیری عزت کی، جس کے بلانے پہ نبی آیا کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ حضرت ابو طالب کو بلایا، میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے کم وقت میں موضوع سے متصل ہونے لگا۔ حضرت ابو طالب نے کہا بیٹھو میں بلاتا ہوں۔ رسالت مآب آ گئے، حضرت ابو طالب قریب کھڑے۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ابو طالب ہم تمہارے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا کمرے سے باہر جائیں۔ حضرت ابو طالب کمرے سے باہر گیا، دروازہ بند ہوا۔ عبداللہ کا لال سید الانبیاء ان کافروں کے درمیان بیٹھے۔ سرداروں نے کہا کہ دیکھ ہم تیرے خاندان کی عزت بھی کرتے ہیں، انہیں سردار بھی سمجھتے ہیں، یہ جو تم نے نعرہ بلند کیا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں تیرا اللہ ایک ماننے پہ کوئی انکار نہیں، مان لیں گے۔ جہاں ہم اتنے بتوں کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور مان لیں گے، لیکن ایک شرط ہے، اپنا ایک منوا ہمارے برے نہ کہے۔ حضور ذرا دیکھیے گا، پہلے دن سے کفر کا مزاج دیکھیے گا، ذرا کفر کا مزاج دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی اپنا منوا، پنجابی میں بات کہوں گا زیادہ، ساڈیاں نو کچھ نہ آکھ، یعنی کہ اس کو اگر اردو میں ڈھالوں تو پھر یہ کہے گا کہ تولا کر، یہ جو لا کہہ رہا ہے نا، تو لا یہ ہٹا دے، نہیں والا بات یہ ہٹا دے، تیرے خدا کو مان لیں گے کچھ نہیں ہوتا، جو اتنے خدا مان لے تیرا بھی ایک مان۔ یہ جو ہم نے بنائے ہیں نا آخر اسے ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے ہیں۔ اچھا کافروں کا یہ بھی مزاج ہے کہ یہ کہہ کے بھی حق سے انکار کر دیتے، اب باپ دادے کو چھوڑ دے۔ چلو دو چار بندے جو پہنچ گئے میں ان کو شکر کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری گفتگو کنائے میں ہو جائے۔ آج بھی کسی بندے سے کہہ دینا حق یہ ہے، بولے ٹھیک ہے لیکن باپ دادے کو چھوڑ دیں، ہمارا باپ دادا غلط تھا، تو باپ دادا تو ٹچ فون یوز نہیں کرتا تھا، تو آپ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اب وہ آج کہتے ہیں یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ علی ولی اللہ اب شروع ہوا، اس دور میں کب تھا؟ اچھا کیا آپ کہتے ہیں کہ تحقیق کا دروازہ بند ہے؟ کیا تحقیق نہیں ہو رہی؟ جہاں ہر شعبے میں تحقیق ہو رہی ہے، کیا وہاں مذہب پہ تحقیق نہیں ہو رہی؟ کیا وہ جو حدیثیں جو چھپا لی گئی ہیں اب وہ خدائی سے نکل نہیں رہی؟ اس دور کے تقاضے اور تھے، وہ دور اور تھا، وہاں ہمارے علماء اکرام سنی کو شیعہ کر رہے تھے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، غیر مذہب کو شیعہ کر رہے تھے، انہیں کیا پتا تھا کہ گھر میں ہی آگ لگ جائے گی؟ وہ تو بیرونی سرحدوں پہ کھڑے تھے، وہ دور یہ تھا ہی نہیں کہ ان موضوعات پہ بحث ہوتی۔ آج کہتے ہیں جی آج ان کو پتا چل گیا، اتنا عرصہ پہلے یہ سارے کہاں تھے؟ تو آپ کو کب کہا ہے کہ یہ علی ولی اللہ کو 2020 کا مسئلہ ہے؟ یہ غدیر کا مسئلہ ہے۔ کوشش کرو کہ بڑی محبت سے پیغام پہنچ جائے، انتہائی بڑا شوگر کوٹڈ گولیاں جو بڑی آسانی سے نگلی جا سکیں، جس پہ کوئی بھی دل میں خرابی نہ ہو، میدے میں بد ہضمی نہ ہو، آسانی سے۔ انہوں نے کہا کہ تو بات یاد ہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، اپنا منوا لیں۔ رسول نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حق منوانے کے لیے انکار پہلے کرنا پڑتا ہے۔
پہلے جھوٹوں سے نفرت کرنی پڑتی ہے، پھر سچوں سے پیار کرنا پڑتا ہے۔ اب میں پورا منظر آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اچھا انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، اچھا عبداللہ کا بیٹا ابو طالب کا بھتیجا، یہ بتا یہ جو تو اپنا دین منوا رہا ہے اس میں تیرا مطمع نظر کیا ہے؟ کہیں تو عرب میں حکومت تو نہیں چاہتا؟ اگر تیرا مطالبہ عرب میں حکومت کرنا ہے، ہم یہ عام افراد نہیں بیٹھے آئے، ہم ایک ایک بندے کے کہنے پہ کئی کئی قبائل ہیں، ہم اکٹھے ہو کے تجھے لکھ کے دیتے ہیں، ہم تجھے حکومت بھی دیں گے۔ جسے موضوع کی ابتدا یاد ہے کہ اللہ کی حجت کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں حکومت بھی دیں گے، اور اگر حکومت سے بھی راضی نہ ہو عرب کے بڑے گھر سے رشتہ بھی دیں گے۔ یہ شروع سے کافروں کی عادت تھی، وہ اکثر رشتے دے کے منوانے کی کوشش یہ مزاج تھا، یہ کفر کا مزاج تھا، وہ لالچ ایسے لالچ دیا کرتے تھے، ایسا ہی لالچ انہوں نے، ان کا رشتہ بھی دیتے ہیں، عرب کی حکومت بھی دیتے ہیں۔ جواب سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، تبا مصر کتاب کا حوالہ نہیں دینے لگا، سلیبس کی کتابوں میں لکھا ہے، رسالت امام مسکرائے، فرمایا دائیں ہاتھ پہ سورج رکھو، دائیں ہاتھ پہ چاند رکھو، میں پھر بھی تمہارے گھروں سے زیادہ ابو طالب کے گھر کو ترجیح دوں گا، تمہارے بڑے بڑے گھروں میں کفر رہتا ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں کل ایمان رہتا ہے، میں تمہارے لالچ کو نہیں مانوں۔ لے دی پہلی حجت کائنات کے رسول کے سامنے، حکومت آئی لالچ بن کے، نبی نے ٹھکرایا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا، بس یہ جملہ ذہن میں رکھنا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے بہت بڑی آفر ٹکرائی ہے، یہ عام نہیں تھی، تخت دینا، بڑے گھر کا رشتہ دینا، انکار کر دیا تو نے، اب ہم مقابلہ کریں گے۔ رسول نے کہا کہاں مقابلہ کرو گے، یہی لالچ لے کے پھر بھی تم ہمارے گھر آؤ گے، ہم تخت بھی ٹھکراتے ہیں، ہم تاج بھی ٹھکراتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ ہوگا اور آپ کو نتیجہ سامنے جزیرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ وہ سامنے نتیجے پہ ہم پہنچ گئے۔ تو میں تخت بھی ٹھکرایا، رشتہ بھی ٹھکرایا، تخت بھی نہیں لوں گا، رشتہ بھی نہیں لوں گا۔ یہی حکومت علی کے سامنے آ گئی، امیر المومنین نے فرمایا اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو، تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے نکلتا، یہ حکومت سج دج کے دلہن بھر کے حسن کے سامنے آ گئی۔ حسن نے چہرہ پھیر کے کہا جسے باپ طلاق دے دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حکومت دھمکی بن کے حسین کے سامنے آ گئی، حسین نے کربلا میں چیر کے بتا دیا کہ حکومت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی حکومت سجاد کے سامنے آ گئی، سجاد نے زنجیروں میں باندھ کے شام کی گلیوں میں رول کے رکھ دیا۔ یہی حکومت باکر کے سامنے آ گئی، باکر نے اپنے علم کے ساتھ اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ یہی حکومت صادق کے سامنے آ گئی، سچے خطبوں سے جھوٹے چہرے واضح کر کے دکھا دیے۔ یہی حکومت قاسم کے سامنے آ گئی، اپنی عطا کے ساتھ اس کے پرخچے اڑا دیے۔ پھر رضا کا دور آیا، رضا کے قدموں پہ گر کر تخت بھی لے لے، رشتہ بھی لے لے۔ تخت بھی لے لے، رشتہ بھی لے لے۔ جو لالچ رسول کے سامنے آیا تھا، 8ویں امامت کا دور آیا، بندے وہی، نام تبدیل، لیکن صرف فرق بن گیا، اس دور میں کافر تھے، آج مسلمان بنے، لالچ نہیں بدلا، وہی لالچ آ کے پھر دینا شروع کر دیا۔ ہم تجھے رشتہ بھی دیتے ہیں، ہم تجھے تخت بھی دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے سامنے لالچ آ گیا، کیونکہ یہ 11 زیقات گزرا ہے، تو میں بالکل
इसे इल्मी खियानत समझूंगा कि दिन भी मुझे आज का मिले और मैं शहंशाह की दहलीज में सही करूं। मालिक से कहा गया वो रिश्ता भी ले लेता। अब बाज हमारी कौम के बच्चों को यह कह के गुमराह किया जाता है कि मामून मुहिब अहले बैत। हारून के दो बेटे अमीन और मामून, एक ही मां का ताल्लुक अरब से था, एक ही मां का ताल्लुक अजम से था। दोनों भाइयों में आपस में हुकूमत के लिए लड़ाई और जंग भी हुई थी। मामून ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा फेल सरजद मुझसे हो जिससे दुनिया मेरी तरफ राग़िब हो, मुसलमान मेरी तरफ ज्यादा आए। वो चाहता था कि हम पे इल्जाम है कि हम अहले बैत से प्यार नहीं करते। मेरे बाप पे सबसे बड़ा इल्जाम यह रहा कि इसने नबी के बेटे को एक तवील अरसा कैद में रखा, लिहाजा मैं इस इल्जाम को धोऊं, मैं इमाम को वली अहदी दूं, रिश्ता दूं, ताकि इमाम के साथ ताल्लुक पैदा करके अपने सियासी मकासद हासिल कर सकूं। ये मोहब्बत की अलामत नहीं थी, सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये सारा खेल खेला। एक दिन यूं ही ऐसे तख्त लगा हुआ है, मामून बैठा हुआ और इमाम की कुर्सी लगी हुई है। चंद लोग आ गए, उन्होंने कहा मामून रशीद इकट्ठे होकर इसलिए आए हैं कि गर्मी पड़ी है, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, तो कुछ कर सकता है? उसने कहा जी हाँ वो कर सकते हैं, उधर जाओ, क्योंकि मैं अल्लाह के कामों में टांग नहीं अड़ा। इमाम की तरफ लोग आ गए, फरजंदे रसूल बारिश नहीं हो रही। फरमाया तो फिर मालिक बारिश हो सकती है? फरमाया हम जो चाहे वो हो सकता है। तेरे मशहद के जर्रे जर्रे उठा के चूना मेरा चाहिए, हम जो चाहें वो हो सकता है। ये लफ्ज इमाम ने 3 बार तकरार किया, हम जो चाहें। फिर थोड़ी देर बाद इमाम फरमाए हम जो चाहें। ये जुमला मामून को खा रहा था कि मेरे पास आए, मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जी शिकस्त, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इमाम कह रहे कि सिर्फ ये नहीं कि बारिश, हम जो चाहें। और फिर बारिश, इमाम ने कहा ऐसे बारिश नहीं, कल का इंतजार करो, मैदान सजाओ, लोगों को इकट्ठा करो। कल का दिन आया, लोग मैदान में रश, आज इमाम आ रहे हैं, आज इमाम के हुक्म पे बारिश होगी। लोग बैठे हैं और इंतजार है कि इमाम आए। मैं मशहद की तरफ मुंह करके अपने मालिक से पूछता हूं, मालिक आप अम्र इलाही हैं, बारिश भेजनी थी उसी वक्त भेज दी, ये कल का वक्त क्यों लिया? जुमला जाया ना करना। इमाम ने फरमाया मैंने एक दिन इसे इसलिए रोका है ताकि इन्हें पता चल जाए कि हुज्जत का इंतजार भी इबादत होती है। ये इंतजार वाली इबादत है। मखलूक बेबस हो जाए, मखलूक का कोई बस ही ना चले, फिर इन्हें खबर हो कि किसी का इंतजार है। मखलूक बेबस हो चुके थे, इमाम का इंतजार हुआ। थोड़ी देर बाद इमाम अपने सहने मुबारक से बाहर आए। गर्मी के मारे हुए, कहत के मारे हुए लोगों की नजरें इमामत की तरफ गई। ठंडा झोंका इमाम के चेहरे मुबारक की तरफ से आया। कैसा झोंका था? अभी आपको दिलों में सुरूर महसूस होना शुरू, सर पे रसूल वाला हवा, दोष पे अबू तालिब वाली, जुल्फकार हैदरी को हमारे लिए किया।
उसने हसन को चेहरे पे सजाया हुआ, हुसैन की करीमी को आंखों में लिए हुए, सजाद के सजदे का निशान माथे पे लिए हुए, बाकर का हिलम सीने पे छुपाए हुए, जाफर की सदाकत जुबान पे लिए हुए, काजम की अता हाथों पे लिए हुए, तौहीद के तेवर चेहरे पे सजाए हुए। मखलूक ने सफे चीरनी शुरू की। इमाम आ गए, इमाम आ गए, मसीहा आ गया, मुश्किल कुशा आ गया, हाजत रवा आ गया, वाली आ गया, मालिक आ गया, बादशाह आ गया। इमाम सफों को चीरते हुए मखलूक के बिल्कुल दरमियान आए, यूं आसमान की तरफ निगाह की, अपनी उंगली का रुख बदला, यूं हाथ आसमान की तरफ, बारे इलाहा इन पर रहम फरमा। ये कह के इमाम ने दोनों हाथ की हथेलियों की आसमान की तरफ किया, बारिश भेज, उंगलियों के साथ बादल चले। इमाम के हाथ यूं आकर रुक गए, बारिश होनी शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश हुई, फौरन जमीन जलथल हो गई, पानी नहरों की तरह बहना शुरू हो गया। इमाम ने उन्हीं हाथों को दोबारा फिर ऐसे किया, उतनी भेज जो रहमत हो। ये क्या था? ताकत इमामत। अगर हाथ यूं ही रहते क़यामत तक ही बरसती रहती। बारिश वहीं पर रुक गई, मखलूक खुश, अली अली की सदाएं, दरूद की आवाज, वाह रजा, वाह रजा। क्या कहने मोहम्मद का बेटा, इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं बादशाह, ये है हुज्जत, ये है ताकत। गलियों में नारे, घरों में आवाजें, मामूल सर चकरा के बैठा हुआ, मेरी हुकूमत की तबाही हो गई। इमाम ने मोर्चा दिखा के मेरी पूरी हुकूमत बर्बाद कर दी। जो भी इमाम के कदम दरबार में आए, दरबार में कदम का आना था, मामूल से और तो कुछ नहीं हुआ। अब अंदर का पुरुष बाहर निकला, निकल के कहने लगा, आपने तो कल कहा था हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो फिर आपने मैदान में जाके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी? आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं हुक्म कर रहा हूं कि बारिश भेज? फरमाया वहां हमने मैदान में तौहीद को मनवाना था, अल्लाह की वहदानियत को मनवाना था, तो फिर आपने ये क्यों कहा था कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं? इमाम ने यूं दरबार की चारों तरफ देखा, अब निगाह पर रहमत नहीं रही, अब निगाह में हैदरी तेवर आ गया, अब चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। इमाम की निगाह एक दीवार पे पड़े हुए कलीन पे रुके, उस कलीन पे एक शेर बना हुआ था। इमाम ने कहा अगर तू कहे तो इसे जिंदा करूं। उसने करे, इमाम ने कहा बाहर आ। इतना कहना शेर चमकाता